بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرانسپورٹ کے بزنس میں آنے سے پہلے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کم از کم انویسٹمنٹ ہو، یعنی کہ اس کو تھوڑے پیسے دینے پڑیں اور اس کا کام جو ہے وہ تسلی بخش ہو جائے، بہترین کام ہو جائے، اے سی والی گاڑی، اچھے والی، لش پش والی، ششکے والی گاڑی اس کو ملے۔ زیادہ تر جو نیو ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹوٹا ہائیس بکسا 214 کون سی گاڑی ہوتی ہے، 219 کون سی گاڑی ہوتی ہے، یا گرینڈ کیبن کون سی ہوتی ہے۔ ہمارے سرائکی دوست جو ہے وہ چاہے 214 ہو چاہے 224 ہو، وہ اس کو یورو ہی بولتے ہیں، 214 کو بھی یورو بولتے ہیں، 224 کو بھی یورو ہی بولتے ہیں۔ تو ہماری جو ٹیکنیکل زبان ہے اس میں ہم ٹوٹا ہائیس TRH 214 یا ٹوٹا ہائیس TRH 224 اس طرح اس کو بولتے ہیں۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں دو خوبصورت گاڑیاں آپ کو دکھائیں گے جو کہ بالکل کم قیمت ہیں، اور ان سے کم قیمت ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں۔ آپ کے لیے ریویو کریں گے، آپ کو اگر ان میں سے کوئی بھی گاڑی پسند آتی ہے تو آپ ہم سے خرید سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو ہوگی، ویڈیو ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے، آپ نے اینڈ تک دیکھنی، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ گاڑیوں کی قیمتیں بھی آپ کو پسند آئیں گی اور گاڑیاں بھی انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ جن کے پاس لو سے لو بجٹ ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، جو بالکل کم بجٹ میں اپنا ٹرانسپورٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے خصوصی ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اور چینل پہ پہلی بار ہیں اور روزانہ اس قسم کی گاڑیوں کی ویڈیوز، ریویوز، لائیو ڈیل کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں، ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو سب بائی لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔ سابقہ ویڈیو میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ گجرات سے راول پنڈی ایک مہینے میں گاڑی کتنا بچا لیتی ہے، یا ایک دن میں کتنا بچاتی ہے، اور کتنے چکر لگتے ہیں روٹین میں۔ تو معزز ناظرین، گجرات سے راول پنڈی کا جو ایک سواری کا کرایہ ہے وہ ہے جناب 1000 روپیہ۔ یہ گرینڈ کیبن پہ ایک سواری کا کرایہ 1000 روپیہ ہے، اور گجرات سے راول پنڈی کا جو سفر ہے، مطلب کہ کلومیٹر جو ہیں وہ 160 سے 170 کلومیٹر ہے، اور باقی جو ہے اس کی فیول ایوریج، گاڑی کی جو پیٹرول پہ فیول ایوریج ہے وہ 6 سے 7 کلومیٹر کرتی ہے۔ جو زیادہ کہ اچھی گاڑی ہے وہ کرتی ہے 8 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ نارملی ہم 7 سے 7.5 کلومیٹر ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو اس پہ ایک دن میں ایک چکر نہیں لگتا۔ جب کوئی گاڑی جاتی ہے تو اس کو ایک رات وہاں پہ رہنا پڑتا ہے رات کو، دوسرے دن اس کی واپسی ہوتی ہے، اور جب گجرات سے دوبارہ اس کا چکر ہے وہ 2 یا 3 دن بعد لگتا ہے۔ تو روٹین میں جو اس کا بچت ہے، کہ ایک چکر کی بچت ہے، وہ 12 سے 13 ہزار آرام کے ساتھ جو ہے گاڑی بچا جاتی ہے ایک چکر کا۔ لیکن نمبر جو ہے وہاں پہ کافی مشکل سے ملتا ہے گجرات سے راول پنڈی کے لیے گرینڈ کیبن کا۔ تو دوسرے یا تیسرے دن جو ہے دوسرا چکر، کہ دوبارہ جب گاڑی جاتی ہے تو 2 سے 3 دن کا اس میں وقفہ ہوتا ہے۔ باقی آپ کو گاڑی چیک کرواتے ہیں، ابھی گاڑی کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ گاڑی 2009 ماڈل ہے، 2012 کی امپورٹ ہے، اور 214 بکسا ہے۔ گاڑی آپ چیک کریں، نمبر اس کو پنجاب کا ہے، اوورال کنورٹ ہوا ہے ابھی پنجاب نمبر، پہلے لاہور نمبر تھا۔ فرنٹ سے یہ تقریباً ٹھیک ہے، ایک جگہ سے ہلکی سی اس میں ہیڈ آؤٹ، یہ ہے کہ پلر اس کے ٹھیک ہیں، لیکن فرنٹ سے جو ہے وہ ہلکی سی ایک جگہ سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہلکی سی جس طرح ہٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی سیل جو ہے وہ تھوڑی پھوٹی ہوئی ہے، کہ اس میں گیپ ہے۔ تو باقی جو ہے گاڑی ہم نے اس کو چیک کیا ہے، بالکل اپنی اوریجنل حالت میں ہے، سیل اس کی پوری ہے، اور سائڈوں سے ہی اوورال گاڑی شاور ہے بالکل، کہ اس میں وہ جینون والی آپ بولیں کہ ایک پیس بھی جینون ہے تو وہ جینون نہیں ہوگا۔ ساری گاڑی شاور ہے، اور بہترین شاور ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ پوٹین سے شاور کروائی گئی ہو، وہ والی بات نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ اچھے والا جو رنگ ہے وہ اس پہ کروایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا، کہ اس میں زنگ شنگ نہیں ہے اتنا، باقی سیلیں تقریباً ٹھیک ہیں، فل اس کی میں جو ہے آپ کو پتہ، میں گاڑی مکمل چیک کرتا ہوں، ٹکا کے چیک کرتا ہوں۔ تو گاڑی اپنی حالت میں تھی، بس باقی سیلیں ٹھیک تھیں۔ یہ جناب آپ چیک کر رہے ہیں اس وقت اس کا ڈیش بورڈ بھی تقریباً اچھی حالت میں، ڈور اس کا آٹو ہے، جب اس کو کھولتے ہیں تو کھول یہ صحیح جاتا ہے، لیکن بند ہونے میں تھوڑا اس کو مسئلہ تھا، تھوڑا پرابلم تھا، کیونکہ اس کا جو سینسر کا مسئلہ ہے
یا پھر موٹر کا مسئلہ ہے، کچھ اس میں پرابلم تھا۔ تو باقی جو گاڑی کا جو آٹو ڈور ہے وہ سمجھ لیں کہ سامان لگا ہوا ہے، بٹن سے کھل جاتا ہے لیکن بند نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کے اندر بھی ایل سی ڈی لگی ہے، عموماً جو ہے جاپان سے ایل سی ڈی لگ کے آتی ہے زیادہ تر گاڑیوں میں، تو اس کے اندر یہ جاپان سے تو نہیں بہرحال لگی ہوئی ہے۔ تو باقی یہ پیٹرول پہ ہے، پچھلی سائڈ پہ کتاب ہے، اور یہ بکنگ پہ ہی چل رہی ہے، مطلب کہ روٹ وغیرہ پہ یا سی این جی اس کے اندر بالکل انسٹال نہیں ہے۔ تو ٹائر تقریباً ٹھیک ہیں، 65% اس کے جو ہے چاروں ٹائر آپ لگا لیں۔ سیٹوں کی پوشش جو ہے وہ لیدر پوشش ہے اور بہترین ہے۔ باقی جو ہے اے سی اس میں کمال ہے بالکل، اور انجن میں ہلکا سا ٹائپٹ میں جو ہے نا، ٹائپٹ اس کے ہلکا ہلکا آواز کر رہے تھے، باقی جو ہے وہ بالکل اس میں آواز یعنی کہ سموتھ بالکل ہے انجن، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ جس طرح ایک نارمل گاڑی چلتی ہے اسی طرح اس کی۔ باقی جو ہے وہ چلا کے اس کو ہم نے چیک کیا، چلانے میں بھی بالکل یہ تقریباً ٹھیک ہے، اور اس میں سسپینشن میں ہلکا سا یہ تھوڑا میرے خیال میں آپ کو، اگر آپ یہ گاڑی لیتے ہیں تو میرے خیال میں 20-30 ہزار آپ کو جو ہے سسپینشن پہ خرچہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے اس کو چلا کے چیک کیا، سسپینشن میں ہلکا پھلکا کام ہے، اور باقی گاڑی تقریباً ٹھیک ہے۔ تو چلانے میں یہ ہوتا ہے کہ گیئر شفٹنگ چیک کرتے ہیں، اور مطلب کہ کتنی دیر بعد گاڑی گیئر شفٹ کرتی ہے، یا کوئی شور شرابہ تو نہیں کرتی، حصے میں گونج، تو حصے میں اس کے بالکل گونج نہیں، اور شور شرابہ بھی نہیں ہے انجن کا۔ تو جناب جناب میرے ایکسپرٹ بندے وہ میں ساتھ لے کے گیا تھا، انہوں نے اپنے باری باری گاڑی چیک کی، تو دونوں نے جو ہے اس کو پاس کیا، گاڑی بالکل مطلب کہ صحیح اپنی پوزیشن میں ہے۔ اور جس طرح کا ماڈل کوٹے کے حساب سے جو گاڑی، مثال کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر ماڈل کوٹے کے حساب سے گاڑی کا ریٹ دیکھا جائے تو اس میں بہت مناسب قیمت ہے اس کی، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیوں کے ریٹس جو ہیں وہ آپ 7-8 ماڈل کا پوچھتے ہیں تو فوراً سے آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ کم از کم جو ہے وہ 32-34 لاکھ کی، 35 لاکھ کی گاڑی، 7-8 ماڈل جو ہے وہ آرام سے اس کا ریٹ ہے۔ تو ہم نے کافی ساری گاڑیاں سیل کی ہیں، جو اچھے والی گاڑی ہے 8 ماڈل کی، اور مطلب 11 یا 12 کی امپورٹ ہے، اور جی ایل گاڑی ہے تو وہ 38-40، اور ہمارے پاس ایک گاڑی ہے وہ ٹوٹا ہیس بکسا 214 ہے، جی ایل آٹو ڈور ہے، ٹوٹل جینون ہے، تو وہ اس کو میں 42-43 تک لگوا چکا ہوں، تو بندہ بھی 45 پہ ہے۔ تو اس طرح کی بھی گاڑیاں ہیں۔ تو ایک سہاوے میں ہم نے دیکھی تھی گاڑی پچھلے دنوں، وہ 8-13 تھی، تو اس گاڑی کا جو آنر اس کی 48 لاکھ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ بھی گاڑی مطلب سائڈوں سے ٹچنگ بھی تھی، لیکن گاڑی اچھی اپنی حالت میں تھی۔ تو اس طرح کنڈیشن وائز گاڑیوں کے کافی مطلب کہ مختلف ریٹس ہوتے ہیں۔ ابھی 12 ماڈل کی ہمارے پاس ایک گاڑی ہے 214، 2012 ماڈل ہے اور 2018 کی امپورٹ ہے، تو گاڑی بھی مطلب کہ خوبصورت ہے۔ تو اب وہ گاڑی جناب ہمیں مل رہی ہے 46 لاکھ کی۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو کچھ جو ماڈل کوٹے والی گاڑیاں روڈ پہ چلی ہیں ان کے ریٹ کم بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح ان میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے ریٹوں میں۔ تو یہ گاڑی 9 ماڈل اور 12 کی امپورٹ، 214 بکسا جی ایل آٹو ڈور، 35 لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے، اور اس میں ہو سکتا موقع پہ کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے۔ جس بھائی کو چاہیے، فیملی کے لیے کوئی گاڑی لینا چاہتا ہے یا بکنگ کے لیے، تو اس کے لیے میرے خیال میں بہت زبردست چیز ہے۔ جس دوست نے یہ والی گاڑی خریدنی ہے تو یہ اس کو امید ہے کہ 34 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ گاڑی مل جائے گی۔ اس کے بعد دوستو ایک اور گاڑی آپ کو چیک کروا رہے ہیں۔ یہ گاڑی جو ہے 2008 کا ماڈل ہے اور 2011 کی امپورٹ ہے، لاہور کا نمبر ہے۔ گاڑی سیل سپاٹوں کی مکمل ہے، مطلب کوئی سیل ڈیمیج نہیں ہے، اور سائڈوں سے یہ شاور ہے اوورال ٹوٹل۔ آٹو ڈور اس کا چالو نہیں ہے، سامان لگا ہوا ہے، اس میں موٹر شاید خراب ہے، تو آنر نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کا جناب آٹو ڈور چالو پہلے تھا، ابھی اس کے ساتھ مطلب خراب ہو چکا ہے، اس کا سامان اندر لگا ہوا ہے لیکن چالو نہیں ہے فی الوقت۔ اور فرنٹ سے یہ گاڑی مکمل بہترین ہے، اے سی اس کا بھی زبردست ہے، ہم نے چیک کیا، اے سی بہترین ہے، انجن اس کا جو ہے وہ بھی مطلب آئل وغیرہ کم نہیں کرتا، مالک نے گارنٹی دی ہے کہ اس کا آئل کم نہیں ہوگا۔
اور کاغذات اس کے پورے ہیں، اوور آل جو ہے گاڑی سیل بائی سیل ٹھیک ہے، آپ کو چیک کروا دیتے ہیں مزید۔ تو اس گاڑی کے بعد جو ہے ہم نے یہ گاڑی دیکھی، یہ آپ کے لیے بہت اسپیشل ویڈیو، آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا ہے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور کس کس علاقے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اسپیشل ٹارگٹ آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ نے جو ایک تو اپنا نام مینشن کرنا، ساتھ میں علاقہ، مطلب کہ آپ سعودی عرب میں ہیں، آپ یو کے میں ہیں، آپ دبئی میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ اس کی جو چھت ہے وہ لیمینیشن کروائی گئی ہے۔ عموماً اس طرح کی گاڑیوں میں جینون چھتیں ہوتی ہیں، جو اس کے اندر جینون آتی ہیں وہی چھت، تو اس کے اندر چھت لیمینیشن ہے، تو مجھے تو میرے خیال میں اچھی نہیں لگتی، باقی آپ کی اپنی چوائس ہے۔ ٹائر اس کے اندر نئے ہیں، 4 کے چاروں ٹائر نئے ہیں، اوپر چھت بھی لگی ہے۔ یہ گاڑی روٹ پہ مطلب کہ چلتی ہے لیکن ہے پیٹرول پہ، ایل پی جی نہیں ہے، سی این جی نہیں ہے، اور باقی جو سیلوں کی پوری ہے۔ اس گاڑی کا آنر اس کی ڈیمانڈ 34 لاکھ کرتا ہے، اور جس بھائی کو یہ والی گاڑی پسند آتی ہے یا وہ پہلے والی، تو وہ پہلے والی گاڑی کی 35 لاکھ ڈیمانڈ ہے، اور وہ تقریباً 34 کے راؤنڈ اباؤٹ بنے گی۔ اس کی 34 لاکھ ڈیمانڈ ہے، اور امید ہے کہ یہ بھی تقریباً 1.5 لاکھ کچھ کم کر لے گا موقع پہ۔ تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو پسند آتی ہے گاڑی تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر سکرین پہ موجود ہے۔ ہم آپ کے لیے مختلف جگہوں پہ جا کے گاڑیوں کے ریویوز کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اکثر گاڑیاں کہ ان کے کیا ریٹس چل رہے ہیں، یا مطلب کہ کیا سین ہے، لائیو ڈیل کی بھی ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو یہ 34 لاکھ ڈیمانڈ ہے، اور اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو جائے گی۔ جس بھائی کو پسند آئے وہ رابطہ کر سکتا ہے، کانٹیکٹ نمبر سکرین پہ موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ چینل پہ پہلی بار روزانہ اس قسم کی گاڑیوں کے ریویوز، ویڈیوز اور لائیو ڈیل کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانہ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔